ملائكة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برکت کے لیے اشارہ ثواب کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد السلام دینے والے مولد رام صاحب کی نشان نماز جنازہ کے اندر حاضر ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین جانے والی مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اختصار کے ساتھ آپ کے نام میں جتنی وسعت ہے ایک حدیث پاک آپ عوام کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 بندے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ بڑی بات ہے، حساب کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن فرمایا یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہیں اللہ قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو جن کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنا دی، خود نے نام کے ساتھ سنا دیا، یقیناً وہ بندے جنتی ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں وہ ہیں کون کون، ان کا عمل کیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ وہ جنتی ہے جو ماں باپ کا فرمانبردار ہے، جو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے اس حال میں کہ وہ اپنے اولاد پہ، بیٹے یا بیٹی پہ راضی تھے، یا اگر پر معاملہ ایسا ہوا کہ بیٹا پہلے چلا گیا، باقی قضا کا فیصلہ ہے، بیٹا پہلے چلا گیا تو اس حال میں گیا کہ ماں باپ زندہ تھے، راضی تھے، تو فرمایا تو بندہ پکا جنتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ جس پہ والدین راضی اس پہ رب راضی، جس پہ رب راضی نہ اسے اپنی رضا والی جگہ جنت عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ کریم آقا علیہ السلام نے ساتھ فرمایا جو پکی اور سچی توبہ کرنے والا ہے، توبہ نصوح کرنے والا ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن پھر ایسی سچی توبہ کی، دوبارہ پھر گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا، میں پکی توبہ کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اسی مقام پہ فائز ہوتا ہے، اللہ اسے بھی بغیر حساب کی جنت عطا فرما دے گا۔ اور تیسری بات اور عام ترین بات ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ساتھ فرمایا، چلے میں آخر میں کرتا ہوں، اس سے پہلے چوتھی بات کر دیتا ہوں، فرمایا ایسی خاتون، ایسی عورت جس پہ اس کا شوہر راضی ہے، جس سے اس کا شوہر خوش ہوتا ہے، دنیا سے وہ چلی گئی اس حال میں اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، یہ شوہر پہلے چلا گیا اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ اپنی بیوی پہ راضی تھا، وہ عورت کی جنتی ہے۔ اب چوتھی چیز آخری چیز ہے، اس کو آخر میں لکھا ہے، ترتیب تھوڑی سی میں نے چینج کی ہے، وجہ یہ ہے کہ آخری بات کی میں نے اس کو آخر میں لیا۔ حضور نے ساتھ فرمایا چوتھا وہ بندہ جنتی ہے جو خود بھی حلال کھاتا ہے، بچوں کو حلال کھلاتا ہے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا وہ بندہ جنتی ہے بغیر حساب کی جنتی ہے۔ جب یہ نہیں کہا گیا اللہ سے یہ بات کو نہ سمجھے کہ ماں اللہ صرف حلال کھا لینا کافی ہے، باقی بندہ عبادات نہ کرے، باقی بندہ کرے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن اس دماغ کی روشنی میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنی حلال کھاتا ہے، اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں گھر، حضور کی مجلس میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ حضور نے ایک دن دیکھا حضرت علیہ السلام میرا گھر چلے گئے، دوسرا دن آیا، پھر آپ کا معمول یہ ہے، تیسرا دن آیا، حضور
یہ ہے میرا کہ میرے گھر کے ساتھ میرے پڑوس میں یہودی کا گھر ہے، اور یہودی کے گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے، اور صبح صبح ہوا چلتی ہے، ہوا کی جھونکوں کی وجہ سے اس درخت کے اس پیڑ کے پھل گرتے ہیں اور میرے آنگن میں میرے سین میں آ کے گرتے ہیں۔ میں جلدی گھر چلا جاتا ہوں تاکہ اپنے بیٹوں اپنی اولاد کی اس میں جانے سے پہلے وہ پھل سمیٹ کے اکٹھا کر کے اپنے پڑوسی کے گھر میں لے آتا ہوں، کہیں میرے بیٹے اٹھیں تو اس طرح نہ ہو کہ نہ سبزی میں وہ پھل کھا جائیں۔ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے صحابہ، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس حد تک احتیاط کرتا ہے، خود بھی حلال کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے، فرمایا وہ بندہ بغیر حساب کی جنتی ہے۔ اور میرا نتیجہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نمازی کام نہیں ہیں، ہم حاجی کام نہیں ہیں، ہم روزے دار کام نہیں ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس مقصد کا یاد رکھیے، میں اکثر کام کرتا رہتا ہوں، بہت ساری شرائط ہیں عبادات کی قبولیت کی، ان عبادات کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط عام ترین شرط یہ ہے، جس وقت آپ کا لقمہ حلال کا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ چاہے بندہ کہتا ہے میں ہر سال رکھ لے جاتا ہوں، جاتا ہے رہ کے جاتا ہے، تو اللہ نے شریعت کا اصول بیان کیا وہ تو یہ ہے نا، حلال کھا حلال کما، پھر جہاں میرا حج قبول ہوگا، حلال کمائی سے حج کرے گا تو حج کا قبول ہوگا۔ اکثر میں شعر پڑھتا رہتا ہوں تو شاہ کا آپ فرمایا کرتے تھے، جان چونکہ ہو گیا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، لوگ بھی کیتی جاندے ہو، خود کے مال یتیمہ کا بھیج وسیعتی جاندے ہو۔ ہر حال یہ ہے کہ ہم کسی کا پیسہ لوٹ کے حج چلے جاتے ہیں، یتیم کا مال ہضم کر کے پھر ہم سجدے میں سجدے کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ واپسی بات کی ترجمانی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لوگ بھی کیتی جاندے ہو، کیونکہ مال یتیمہ کا بھیج وسیعتی جاندے ہو، پھٹ دناں دے سیتے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس دے چوری پھیرتے نہیں، تم کیوں کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلانی کی جاندے ہو، کسروں میں سے کل نشانوں کی کل کیتی جاندے ہو۔ اسی لیے یہ چار باتیں لگ جاتی ہیں، چار باتوں کے بارے میں کب کی جنتی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب تک زندگی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، اپنا یہ معمول بنائیں کہ آپ بھی اگر والدین زندہ ہیں ان کی فرما برداری کریں، ان کی رضا کے طالب رہیں، اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اگر زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا ہے سچی توبہ کریں، پکی توبہ کریں، پھر گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائیں، اور کوشش کریں کہ جو کما رہے ہیں جو کھا رہے ہیں اسے حلال طریقے سے کمائیں، حلال کھائیں، اپنی اولاد کو حلال کریں، پھر اللہ ہمیں عبادت کا نور بھی عطا فرمائے گا، ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، سب میں فرمائے۔ ٹائم ہو گیا۔